بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ سوم، ناقص کی تمرین۔ یہاں سے ہم ناقص کی وہ تمرین پڑھیں گے جس میں گردانیں ہوتی ہیں اور پھر قواعد کا اجرا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 1، درج ذیل مصادر سے فعل ماضی مضارع نہیں اور فعل امر معروف و مجہول کی گردان لکھیں اور ناقص کے قواعد کا اجرا کریں۔ ہمیں یہاں پر فعل ماضی مضارع نہیں اور فعل امر معروف و مجہول کی گردان لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس میں جو قاعدہ جاری ہوگا اس قاعدے کا اجرا کرنا ہے۔ سب سے پہلے گردان کریں گے نحی مصدر سے۔ نحی کا معنی ہے زائل کرنا اور یہ ضربہ یضربو سے ہے۔ گردان ہوگی نحا نحیا نحو نحت نحتا نحینا نحیتا نحیتما نحیتم نحیتی نحیتما نحیتنا نحیتو نحینا۔ اس فعل ماضی معروف کی گردان میں جہاں پر قاعدے جاری ہوں گے وہ سب سے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب نحا ہے۔ واحد مذکر غائب نحا ہے۔ نحا اصل میں نحیا تھا۔ قاعدہ نمبر 1 جو آپ نے پڑھا ہے اس قاعدہ نمبر 1 کی وجہ سے وہ نحا ہو گیا۔ تو ہم آپ کو صرف قاعدے کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے، آپ جا کر کے بعد میں اس کو دیکھ لیجئے گا کہ یہ قاعدہ جاری کس طریقے سے ہوا ہے، یعنی قاعدہ ہم بتا دیں گے، قاعدہ اپلائی خود سے کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جو دوسرے صیغے میں قاعدہ جاری ہوا ہے وہ ہے فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب۔ صیغہ جمع مذکر غائب یعنی نحو۔ نحو اصل میں نحا یو تھا، نحا یو تھا، نحا یو۔ قاعدہ نمبر 1 اس میں جاری ہوا، پھر قاعدہ نمبر 1 میں آپ نے ایک الف کر کے اور با کر کے پڑھا تھا، تو اس پہ جو الف تھا وہ جاری ہوا جس کی وجہ سے یعنی یوں ہوا، نحا یو تھا تو یا سے ما قبل فتح ہے تو اس یا کو الف سے بدل دیا، اور پھر اس یا کو یعنی جو الف سے بدلا، الف اور واو دو ساکن آخر میں جمع ہو گئے جس کی وجہ سے اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس الف کو گرا دیا تو نحو بچا۔ تو نحو اصل میں نحیو تھا، قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا، پھر اس کا الف جاری ہوا جس کی وجہ سے وہ نحو ہو گیا۔ اب آئیے نحی مصدر سے فعل ماضی مجہول کی گردان کرتے ہیں۔ فعل ماضی مجہول کی گردان یوں ہوگی، نحیا نحیا نحو نحیت نحیتا نحینا نحیتا نحیتما نحیتم نحیتی نحیتما نحیتنا نحیتو نحینا۔ یہاں پر ان 14 صیغوں میں جس میں قاعدہ جاری ہوا ہے وہ ہے صیغہ جمع مذکر غائب یعنی نحو۔ نحو اصل میں نحیو تھا، نحیو یعنی ہا پہ زیر اور یا واو پیش یو، نحیو۔ تو پھر اس میں قاعدہ کیا جاری ہوا؟ اس میں قاعدہ جو جاری ہوا ہے وہ قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا ہے۔ کون سا جاری ہوا ہے؟ قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا۔ قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے یہ نحو ہو گیا۔ اب آئیے نحی مصدر سے فعل مضارع معروف کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی، ینحی ینحیانی ینحونا تنحی تنحیانی ینحینا تنحی تنحیانی تنحونا تنحینا تنحیانی تنحینا انحی ننحی۔ تو یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ 5 صیغے یعنی صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم، جمع متکلم میں ایک قاعدہ جاری ہوا ہے اور وہ ہے قاعدہ نمبر 5 یعنی اصل میں ینحی تنحی تنحی انحی ننحی، سب میں آخر میں یعنی یا پر پیش تھا، ضمہ تھا۔ ینحی اصل میں ینحیو تھا، تنحی اصل میں تنحیو تھا، تنحی اصل میں تنحیو تھا، انحی ننحی اصل میں انحیو ننحیو تھے۔ پھر قاعدہ نمبر 5 جاری ہوا جس کی وجہ سے یا آخر کا ساکن ہو گیا۔ اس کے بعد 2 صیغے، ایک صیغہ جمع مذکر غائب اور دوسرا صیغہ جمع مذکر حاضر، ان میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا ہے دونوں میں، یعنی ینحونا تنحونا۔ ینحونا اصل میں ینحیونا تھا اور تنحونا اصل میں تنحیونا تھا، دونوں میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا جس کی وجہ سے ینحونا تنحونا ہو گئے۔
آپ دیکھ لیجئے جا کر کے کہ کس طریقے سے ان میں یہ قاعدہ جاری ہوا ہے. اس کے بعد آئیے اب نحی مصدر سے فعل مضارع مجہول کی گردان کرتے ہیں. نحی مصدر سے فعل مضارع مجہول کی گردان یوں ہوگی: ینحا ینحیان ینحونا، تنحا تنحیان ینحینا، تنحا تنحیان تنحونا، تنحینا تنحیان تنحینا، انحا ننحا. تو اس میں جو 5 صیغے ہیں: صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم، یعنی ینحا تنحا تنحا انحا ننحا، ان سب میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے. ان سب میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے. یعنی ینحا اصل میں ینحیو تھا، تو یا ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، ینحا ہو گیا. اسی طریقے سے تنحا تنحا انحا ننحا کو آپ قیاس کر کے بنا لیجیے گا. اس کے بعد 2 صیغے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں قاعدہ جاری ہوا ہے. یعنی ینحونا تنحونا، ینحونا اصل میں ینحیونا تھا اور تنحونا اصل میں تنحیونا تھا. تو ینحیونا اور تنحیونا ان دونوں میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا، جس کی وجہ سے ینحونا تنحونا ہو گئے. یعنی قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا، پھر اس کے بعد الف جاری ہوگا اس کا قاعدہ نمبر 1 کا، تو جس کی وجہ سے وہ جو یا ہے وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی اور پھر ینحونا تنحونا ہو جائے گا یا کیا. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. اب آئیے نحی مصدر سے فعل نہیں معروف کی گردان کرتے ہیں. تو فعل نہیں معروف کی گردان یوں ہوگی: لا ینحی لا ینحیا لا ینحو، لا تنحی لا تنحیا لا ینحینا، یا لا ینحینا لا ینحینا، لا تنحی لا تنحیا لا تنحو، لا تنحی لا تنحیا لا تنحینا، لا انحی لا ننحی. اس فعل نہیں معروف کی گردان میں جہاں پر تبدیلی ہوئی ہے جس صیغے میں، وہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے. جمع مذکر غائب کا ہے. یعنی لا ینحو اصل میں تھا لا ینحیو، لا ینحیو. ٹھیک ہے، ہاں پہ زیر اور یا وا پیش یو، لا ینحیو. یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا. قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے وہ لا ینحیو سے لا ینحو بن گیا. اب آئیے نحی مصدر سے فعل نہیں مجہول کی گردان کر لیتے ہیں. فعل نہیں مجہول کی گردان یوں ہوگی: لا ینحا لا ینحیا لا ینحو، لا تنحا لا تنحیا لا ینحینا، لا تنحا لا تنحیا لا تنحو، لا تنحی لا تنحیا لا تنحینا، لا انحا لا ننحا. یہ یہاں پر ان 14 صیغوں میں جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ قاعدہ نمبر جو ہے، جن صیغوں میں قاعدہ جاری ہوا ہے وہ صیغے 2 ہیں. ایک صیغہ جمع مذکر غائب ہے، دوسرا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. یعنی لا ینحو لا تنحو، تو لا ینحو اور لا تنحو میں قاعدہ جاری ہوا ہے قاعدہ نمبر 1. قاعدہ نمبر 1. اور لا ینحو اصل میں لا ینحیو تھا، لا تنحو اصل میں لا تنحیو تھا. تو وہی قاعدہ پہلے والا، یعنی یا ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے جس یا کو الف سے بدلا تھا وہ الف گر گیا. اب آئیے فعل امر معروف کی گردان کرتے ہیں. تو فعل امر معروف کی گردان یوں ہوگی: لینحی لینحیا لینحو، لتنحی لتنحیا لینحینا، انحی انحیا انحو، انحی انحیا انحینا، لانحی لننحی. یہ ہو گئی فعل معروف کی گردان. تو فعل معروف کی گردان میں بھی جو قاعدہ، جس صیغے میں قاعدہ جاری ہوگا وہ صیغہ ہے صیغہ جمع مذکر غائب اور صیغہ جمع مذکر حاضر. یعنی لینحو اور انحو. لینحو اصل میں لینحیو تھا اور انحو اصل میں انحیو تھا. دونوں میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا جس کی وجہ سے وہ انحو اور لینحو ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آئیے نحی مصدر سے فعل امر مجہول کی گردان کرتے ہیں. فعل امر مجہول کی گردان یوں ہوگی: لینحا لینحیا لینحو، لتنحا لتنحیا لینحینا، لتنحا لتنحیا لتنحو، لتنحی لتنحیا لتنحینا، لانحا لننحا. یہاں پر بھی صرف 2 صیغوں میں تبدیلی ہوئی ہے. 2 صیغوں میں قاعدہ جاری ہوا ہے، وہ ہے جمع مذکر غائب اور جمع
مذکر حاضر، یعنی لینحو اصل میں لینحیو تھا اور لتنحو اصل میں لتنحیو تھا، تو لینحو اصل میں لینحیو تھا اور لتنحو اصل میں لتنحیو تھا، ان دونوں میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا جس کی وجہ سے لینحو اور لتنحو ہو گئے۔ اب آئیے جو ہمارے پاس دوسرا مصدر ہے، اس مصدر سے تو ہماری گردان کمپلیٹ ہو گئی، اب دوسرا مصدر جو درایتن ہے، درایتن مصدر سے آئیے گردان کرتے ہیں۔ درایتن مصدر جاننا ہے، اس سے فعل ماضی معروف کی گردان یوں ہوگی، درا دریا درو درت دراتا درینا دریتا دریتما دریتم دریتی دریتما دریتنا دریتو درینا۔ تو یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ پہلا صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، یعنی درا۔ درا اصل میں درایا تھا، اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو درا ہو گیا۔ درا اصل میں درایا ہے، اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو درا ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا صیغہ ہے جس میں قاعدہ جاری ہوا ہے وہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، یعنی درو۔ درو اصل میں درا یو تھا، درا یو تھا، درو اصل میں درا یو تھا، اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ درو ہو گیا۔ درو اصل میں درا یو تھا، قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ درو ہو گیا۔ اس کے بعد جہاں پر قاعدہ جاری ہوا ہے وہ صیغہ جمع مؤنث غائب ہے فعل ماضی معروف میں، یعنی درت۔ درت اصل میں درایت تھا، اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا پھر اس کا با جاری ہوا، قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا پھر اس کا با جاری ہوا تو یہ درایت سے درت بن گیا۔ اب آئیے درایت المصدر سے فعل ماضی مجہول کی گردان کرتے ہیں، تو درایت المصدر سے فعل ماضی مجہول کی گردان یوں ہوگی، درا دریا درو دریا یوں ہوگی، دریا دریا درو دریت دریتا درینا دریتا دریتما دریتم دریتی دریتما دریتنا دریتو درینا۔ تو یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ صیغہ جمع مذکر غائب میں ہوا ہے، یعنی درو۔ درو اصل میں دریو تھا، درو اصل میں دریو تھا، یہاں پر قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے وہ دریو ہو گیا، درو ہو گیا، قاعدہ نمبر 7 کی وجہ سے درو ہو گیا۔ اب آئیے درایت المصدر سے فعل مضارع معروف کی گردان کر لیتے ہیں، تو فعل مضارع معروف کی گردان یوں ہوگی، یدری یدریانی یدرونا تدری تدریانی یدرینا تدری تدریانی تدرونا تدری تدرینا تدریانی تدرونا تدرینا تدریانی تدرینا ادری ندری۔ ٹھیک ہے، یہ گردان ہوئی۔ تو یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوا ہے پہلے تو 5 صیغوں میں قاعدہ جاری ہوا ہے، وہ 5 صیغے ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم۔ ان سب میں جو میں نے ابھی بتائے ہیں ان میں قاعدہ نمبر 5 جاری ہوگا، یعنی یدری اصل میں یدریو تھا، تدری اصل میں تدریو تھا، تدری اصل میں تدریو تھا، ادری ندری اصل میں ادریو ندریو تھے، ان سب میں قاعدہ نمبر 5 جاری ہوا تو یا ساکن ہو گیا، یدری تدری تدری ادری ندری بچے۔ اور یدرونا اور تدرونا یعنی صیغہ جمع مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر حاضر میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا ہے، یعنی یدرونا تدرونا، یدرونا اصل میں یدریونا تھا اور تدرونا اصل میں تدریونا تھا، دونوں میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یدرونا تدرونا ہو گئے۔ اب آئیے درایت المصدر سے فعل مضارع مجہول کی گردان کر لیتے ہیں۔ فعل مضارع مجہول کی گردان یوں ہوگی، یدرا یدریان یدرونا تدرا تدریان یدرینا تدرا تدریان تدرونا تدرینا تدریان تدرینا ادرا ندرا۔ یہاں پر جو ہے قاعدہ نمبر کتنا جاری ہوگا؟ 1 جاری ہوگا 5 صیغوں میں، یعنی یدرا تدرا تدرا ادرا ندرا میں، صیغہ واحد مذکر غائب میں، صیغہ واحد مؤنث غائب میں، صیغہ واحد مذکر حاضر میں، صیغہ واحد متکلم میں، صیغہ جمع متکلم میں،
قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا، یعنی یدرا اصل میں یدرا یو تھا، تدرا اصل میں تدرا یو تھا، تدرا اصل میں تدرا یو تھا، ادرا ندرا اصل میں ادرا یو ندرا یو تھے۔ قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو یدرا تدرا ادرا ندرا بن گئے۔ اور صیغہ جمع مذکر غائب اور صیغہ جمع مذکر حاضر میں قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوگا، یعنی یدرونا اصل میں یدریونا تھا اور تدرونا اصل میں تدریونا تھا، ان دونوں میں قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو یدرونا تدرونا بن گئے۔ اب آئیے درایت المصدر سے فعل نہیں معروف کی گردان کر لیتے ہیں۔ تو فعل نہیں معروف کی گردان یوں ہوگی، لا یدری لا یدریا لا یدرو، لا تدری لا تدریا لا یدرینا، لا تدری لا تدریا لا تدرو، لا تدری لا تدریا لا تدرینا، لا تدرینا لا ادری لا ندری۔ تو ان تمام صیغوں میں جہاں پر قاعدہ جاری ہوا ہے وہ 2 صیغے ہیں، صیغہ جمع مذکر غائب اور صیغہ جمع مذکر حاضر۔ ان دونوں میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا، اصل میں لا یدرو لا یدرو اصل میں لا یدریو تھا اور لا تدرو اصل میں لا تدریو تھا، دونوں میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو لا یدرو لا تدرو بن گئے۔ اب آئیے درایت المصدر سے فعل نہیں مجہول کی گردان کر لیتے ہیں، وہ یوں ہوگی، لا یدرا لا یدریا لا یدرو، لا تدرا لا تدریا لا یدرینا، لا تدرا لا تدریا لا تدرو، لا تدرئی لا تدریا لا تدرینا، لا ادرا لا ندرا۔ تو یہاں پر یعنی فعل نہیں مجہول کی گردان میں جو قواعد جاری ہوئے ہیں جن صیغوں میں، وہ 2 صیغے ہیں، صیغہ جمع مذکر غائب اور صیغہ جمع مذکر حاضر، دونوں میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا اور پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ لا یدرو لا یدریو سے لا یدرو اور لا تدریو سے لا یدریو سے، یعنی را پر زبر، لا یدریو سے لا یدرو اور لا تدریو سے لا تدرو بن گئے۔ اب آئیے درایت المصدر سے فعل امر معروف کی گردان کرتے ہیں، تو وہ یوں ہوگی، لیدری لیدریا لیدرو، لتدری لتدریا لیدرینا، ادری ادریا ادرو، ادری ادریا ادرینا، لادری لندری۔ ان تمام صیغوں میں جہاں پر قاعدہ جاری ہوا ہے وہ 2 صیغے ہیں، صیغہ جمع مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر حاضر، یعنی لیدرو اور ادرو۔ لیدرو اصل میں لیدریو تھا اور ادرو اصل میں ادریو تھا، دونوں میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو لیدرو سے لیدریو سے لیدرو اور ادریو سے ادرو بن گیا۔ اب آئیے درایت المصدر سے فعل امر مجہول کی گردان کر لیتے ہیں، وہ یوں ہوگی، لیدرا لیدریا لیدرو، لتدرا لتدریا لیدرینا، لتدرا لتدریا لتدرو، لتدرئی لتدریا لتدرینا، لادرا لندرا۔ لیدرو اور لتدرو یہاں پر 2 صیغے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں بھی چینجنگ ہوئی ہے، وہ یوں کہ یہ لیدرو اصل میں لیدریو تھا اور لتدرو اصل میں لتدریو تھا، دونوں میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو یہ لیدریو سے لیدرو اور لتدریو سے لتدرو ہو گئے۔ اب اس کے بعد آئیے جو ہمارے پاس مصدر ہے فشیون، فشیون مصدر سے گردان کر لیتے ہیں۔ ایک چیز آپ کو بتا دیں، یہ فشیون نہیں ہونا چاہیے، یہ لغت میں اگر آپ دیکھیں گے تو فشیون کی جگہ فشون لکھا ہوا ہے جو کہ نصرہ ینصرو سے ہے۔ فشون جس کا معنی آتا ہے شہرت کا پھیل جانا، فشون شہرت کا پھیل جانا۔ اب آئیے اس سے یعنی فشون مصدر سے فعل ماضی معروف کی گردان کرتے ہیں، تو وہ یوں ہوگی، فشا فشوا فشو، فشت فشتا فشونا، فشوتا فشوتما فشوتم، فشوتی فشوتما فشوتنا، فشوتو فشونا۔ یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ صیغہ واحد مذکر غائب میں ایک ہوا ہے، تو صیغہ واحد مذکر غائب فشا اصل میں تھا فشوا، فشا اصل میں کیا تھا فشوا تھا، یہ اس میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو فشا ہو گیا۔ اور دوسرے صیغے میں جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ دوسرا صیغہ ہے صیغہ جمع مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب فشو اصل میں تھا فشوو، فشوو، اس میں قاعدہ نمبر جو ہے 1 جاری ہوا تو فشو ہو گیا، فشو ہو گیا۔ اور دوسرا جو تیسری جگہ پر
قاعدہ جاری ہوا ہے وہ صیغہ ہے صیغہ واحد مؤنث غائب، یعنی فشت. فشت اصل میں فشوت تھا، فشت اصل میں فشوت تھا. یہاں پر قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا، پھر اس کا با جاری ہوا تو فشت ہو گیا. فشت میں قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا با جاری ہوا تو یہ فشت بن گیا. اب آئیے فشب المصدر سے فعل ماضی مجہول کی گردان کر لیتے ہیں. وہ یوں ہوگی فشیا فشیا فشو، فشیت فشیتا فشینا، فشیتا فشیتما فشیتم، فشیتی فشیتما فشیتنا، فشیتو فشینا. یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ صرف ایک صیغے میں جاری ہوا ہے اور وہ ہے صیغہ جمع مذکر غائب، یعنی فشو. فشو اصل میں فشیو تھا، فشو اصل میں فشیو تھا. اس میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو فشو ہو گیا. فشو اصل میں فشیو تھا، قاعدہ نمبر 7 جاری ہونے کی وجہ سے فشو ہو گیا. اب آئیے فشب المصدر سے فعل مضارع معروف کی گردان کر لیتے ہیں. وہ یوں ہوگی یفشو یفشبانی یفشونا، تفشو تفشبانی یفشونا، تفشو تفشبانی یشفونا، تشفونا، افشو نفشو. تو پہلے تو قاعدہ نمبر 5 جو ہے 5 صیغوں میں جاری ہوا ہے، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم. ٹھیک ہے، تو صیغہ واحد مذکر غائب اصل میں یفشو، تفشو، تفشو، افشو، نفشو تھے، مطلب واو کے پیش کے ساتھ تھے. یفشبو، تفشبو، تفشبو، افشبو، نفشبو. سب میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو آخر میں واو ساکن ہو گیا اور بچا یفشو، تفشو، تفشو، افشو، نفشو. اور قاعدہ نمبر جو اور جاری ہوا ہے وہ 2 صیغوں میں جاری ہوا ہے، ایک صیغہ جمع مذکر غائب اور ایک صیغہ جمع مذکر حاضر. ان دونوں میں قاعدہ نمبر 6 جاری ہوا ہے، یعنی یفشونا اصل میں یفشوونا تھا، واو واو پیش وو، یفشوونا تھا، اور تفشونا اصل میں تفشوونا تھا. دونوں میں قاعدہ نمبر 6 جاری ہوا تو یفشونا تفشونا ہو گیا. اب آئیے فشب المصدر سے فعل مضارع مجہول کی گردان کر لیتے ہیں. تو اس سے گردان یوں ہوگی یبشا یبشیانی یبشونا، تبشا تبشیانی یبشینا، تبشا تبشیانی تبشونا، تبشینا تبشیانی تبشینا، افشا نفشا. یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے 5 صیغوں میں، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم، یعنی یبشا تبشا تبشا افشا نفشا. یبشا اصل میں یبشیو تھا، تبشا اصل میں تبشیو تھا، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو وہ یا جو ہے الف سے بدل گیا، یبشا ہو گیا. اور 2 جگہ اور قاعدہ جاری ہوا ہے، ایک صیغہ جمع مذکر غائب میں، ایک صیغہ جمع مذکر حاضر میں، یعنی یبشونا تبشونا. تو یبشونا اصل میں یبشیونا تھا اور تبشونا اصل میں تفشیونا تھا. دونوں میں قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ یبشونا اور تفشونا ہو گئے. اب آئیے فشب المصدر سے فعل نہیں معروف کی گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی لا یفشو لا یفشبا لا یفشو، لا تفشو لا تفشوا لا یفشونا، لا تفشو لا تفشوا لا تفشو، لا تفشو لا تفشی لا تفشفا لا تفشونا، لا افشو لا نفشو. اچھا یہاں پر نا اگر فعل مضارع فعل امر معروف کی گردان کریں گے وہ آگے آ رہی ہے، یہ فعل نہیں معروف کی کر رہے ہیں ہم نا. فعل نہیں معروف کی گردان کیا ہم نے، لا یفشو لا یفشبا لا یفشو، لا تفشو لا تفشبا لا یفشونا، لا تفشو لا تفشبا لا تفشو، لا تفشی لا تفشبا لا تفشونا، لا افشو لا نفشو. تو یہاں پر لا یفشو جہاں پر قاعدہ جاری ہوا ہے وہ 2 صیغے ہیں صرف، ایک صیغہ جمع مذکر غائب ہے، ایک صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. لا یفشو لا تفشو، لا یفشو اصل میں لا یفشو تھا اور لا تفشو اصل میں لا تفشو تھا، یعنی آخر شین کے بعد ایک اور واو تھا اس پہ ضمہ تھا، لا یفشو اور لا تفشو. ان دونوں میں قاعدہ نمبر 6 جاری ہوا تو لا یفشو لا تفشو بن گئے. اب آئیے فشب المصدر سے فعل نہیں مجہول کی گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی لا یبشا لا یبشیا لا یبشو،
لا تبشا لا تبشیا لا یبشینا لا تبشا لا تبشیا لا تبشو لا تبشی لا تبشیا لا تبشینا لا افشا لا نفشا. یہاں پر بھی صرف دو صیغوں میں تبدیلی ہوئی ہے، ایک صیغہ جمع مذکر غائب، ایک صیغہ جمع مذکر حاضر، یعنی لا یبشو لا تبشو. لا یبشو اصل میں لا یبشفو تھا اور لا تبشو اصل میں لا تبشوو تھا، یعنی ایک واو اور تھا شین کے بعد اور اس پر ضمہ تھا. لا یبشو لا یبشوو لا تبشوو، دونوں میں قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو لا یبشو اور لا تبشو بن گئے. اب آئیے فعل امر معروف کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی لیبشو لیبشوا لیبشو لتبشو لتبشوا لیبشونا افشو افشوا افشو. یہاں پر ضمہ آئے گا حمزہ پر، افشو افشوا افشو افشو افشی افشوا افشونا لے افشو لے نفشو. تو یہاں پر جو قاعدہ جاری ہوا ہے وہ بھی دو صیغوں میں جاری ہوا ہے، ایک صیغہ جمع مذکر غائب اور ایک صیغہ جمع مذکر حاضر، یعنی افشو لیبشو لیبشو اصل میں لیبشوو تھا اور افشو اصل میں افشوو تھا. دونوں میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو لیبشو اور افشو ہو گئے. اب آئیے فشبون مصدر سے فعل نہیں مجہول کی گردان کر لیتے ہیں، وہ یوں ہوگی لا یبشا لا یبشیا لا یبشو لا تبشا لا تبشیا لا یبشینا لا تبشا لا تبشیا لا تبشو لا تبشی لا تبشیا لا تبشینا لا افشا لا نفشا. یہاں پر لام مکسور ہوگا کیونکہ ہم فعل امر معروف کی گردان فعل امر مجہول کی گردان کر رہے ہیں، یعنی امر کی گردان میں لام مکسور رہتا ہے. لیبشو آئے گا یعنی لیبشا لیبشا لیبشیا لیبشو لتبشا لتبشیا لیبشینا لتبشا لتبشیا لتبشو لتبشی لتبشیا لیبشینا لتبشینا لیبشا لنبشا. یہاں پر جو قاعدے جاری ہوئے ہیں وہ بھی صرف دو صیغوں میں جاری ہوئے ہیں، صیغہ جمع مذکر غائب اور صیغہ جمع مذکر حاضر، یعنی لیبشو اور لیتبشو لیبشو اور لیتبشو. لیبشو اصل میں لیبشوو تھا اور لیتبشو اصل میں لیتبشوو تھا. دونوں میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو لیبشو اور لیتبشو ہو گیا. لیبشو اور لیتبشو ہو گیا کب؟ جب دونوں میں قاعدہ نمبر 1 اور اس کا الف جاری ہوا. تو آج کا سبق ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. الحمدللہ عز و جل امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.